रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और एक खूबसूरत बात से हम अपनी स्पीच का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह पाक से बढ़कर तुम किसी को अपना हमदर्द नहीं पाओगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी इंसान के सामने अपने दिल को खोल कर रख दें और बार बार उसके सामने खोलें तो वो हमारा हमदर्द होगा, वो सुन सुन के बोर हो जाएगा। लेकिन अल्लाह वो वाहिद ज़ात है जिसके सामने हम रोज़ाना 5 टाइम या इवन तहज्जुद में या दीगर मामलात में कि जब हमें मुश्किल दरपेश हो रही हो, हम उसके पास बार बार जाए ना, तो वो कभी भी हमें जो है ना वो ये नहीं कहेगा कि तुम इतने गुनाहगार थे और तुम बार बार मेरे पास आ रहे हो। वो हमेशा जो है ना वो अपने बंदों की सुनता है और सुनता ही चला जाता है। कुछ लोग ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि हमने जो माजी में किया क्या हम उसको डिज़र्व करते थे, या जो हमारे माजी में हमारे साथ हुआ, जबकि माजी में उस बंदे के साथ या उस इंसान के साथ जो कुछ हो रहा होता है वो सब और सब अल्लाह की रज़ा से होता है। बग़ैर अल्लाह की रज़ा के तो खैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसी तरह वो ये सोचता रहता है कि जी हमारे मुस्तक़बिल में जो अब होगा हमारे साथ, तो क्या हम वो डिज़र्व करेंगे और उसको और हम कितना बेहतर बनाएं। देखिए, ना तो माजी हमारे हाथ में था और ना ही हमारे हाथ में मुस्तक़बिल है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। इसलिए हमें अपने साथ किए गए, अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है उस पर भी हमें अल्लाह से राज़ी रहना है। और अगर हमारे साथ बहुत बड़ी आजमाइश आ गई है या हमारे पास ऐसे हालात बन गए हैं जो हमने पहले कभी फेस नहीं किए, तो हमें कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। यही वो वक्त आजमाइश का होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है और वो उसको आजमाइश में डालता है ये देखने के लिए कि मेरा बंदा मुझसे और कितना नज़दीक हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला से इतना दूर हो जाते हैं, इतना दूर हो जाते हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से भटक गए हैं। कुरान को हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि कुरान में ही अल्लाह ताला ने हमें रास्ता ज़िंदगी गुजारने का बताया है, लेकिन हमने छोड़ दिया और पै दर पे आजमाइशों में आ जाते हैं। जब ये आजमाइशें हमारे ऊपर आने लगती है ना, तो ये वो वक्त होता है कि अल्लाह ताला हमें अपने से नज़दीक कर रहा है। वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे नज़दीक हो। जो दूर चला गया है दुनियावी लज्जतों की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप यकीन करें वो खुद चाहता है कि वो हमें अपने नज़दीक कर ले, इसलिए वो हमें आजमाइशों में डालता है। इसीलिए तो हमें जब भी कोई तकलीफ़ होती है हम सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला जो है ना वो सबसे बड़ा हमदर्द और सुनने समझने और अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है। इसलिए माजी और हाल मुस्तकबिल की फ़िक्र मत करें, बल्कि कोशिश करें कि अपने हाल को बेहतर बनाएं और माजी को भूल जाएं और मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं करें, क्योंकि ये जो वक्त है ना और इसमें जो भी आजमाइश आ रही है वो हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। तकदीरों पर मुसलसल एतबार करना सीखें। तकदीरों के ऊपर जो भी आपके फ़ैसले तकदीरों पर हो रहे हैं, आप उसको मुकम्मल यकीन रखना सीखें, क्योंकि हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। लेकिन अगर वो लोग जो अल्लाह हिदायत याफ्ता दे रहे हैं, वो दिल जो जिनको अल्लाह ताला ने हिदायतें दी है ना, वो इन हालात में भी सब्र और शुक्र से काम लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सब्र का सिला भी बेहतरीन मिलेगा और शुक्र करने का मतलब है कि जितना शुक्र करोगे अल्लाह ताला तुम्हें और नवाजेगा। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस वक्त ये सोचें कि हमारे साथ अगर कोई बुरे हालात हैं, माशी हालात हैं, कैसे भी हालात हमारे साथ इस वक्त चल रहे हैं, जैसे इस वक्त माशरे में चारों तरफ से मुश्किलात ही मुश्किलात, जो बहुत ज़्यादा रिच है वो भी मुश्किलों में किसी न किसी वजह से है, जो पुअर है जिसके पास नहीं है वो भी मुश्किलात में घिरा हुआ है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अल्लाह पे तवक्कुल रखें और उसको मजबूत रखें। सिर्फ ज़बान से अदा ना करें, दिल से भी अदा करें कि हमें अल्लाह के ऊपर मुकम्मल भरोसा है और जहाँ बुरा वक्त है वहाँ अच्छा वक्त भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। इसी तरह कहा गया है कि जी तकदीर से हमेशा राज़ी, इसी तरह कहा गया है कि तकदीर से हमेशा राज़ी रहो और जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है वो तो होकर रहेगा। असल में बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते तो शायद हमारे लिए और बेहतरी होती। काश जो है ना वो सीधा हमें शैतान के रास्ते पर ही ले जाता है। काश का मतलब ये कि हम अल्लाह की जो रज़ा है उसके ऊपर राज़ी नहीं है।
اپنے دکھوں کا مداوا یا اپنے دکھوں کو یا اپنی پریشانیوں کو صرف اللہ سے بیان کریں۔ آپ یقین کریں، آپ کسی رشتہ دار کے پاس اپنا کوئی دکھ لے کر جائیں یا کوئی پریشانی لے کر جائیں، ایک دن سنے گا، 2 دن سنے گا، 3 دن سنے گا، چوتھے دن بولے گا تم تو روزانہ یہی مسئلہ لے کر میرے پاس آ جاتے ہو، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن اگر یہی عمل وہ ڈیلی بیسس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی واپس نہیں بھیجیں گے، کبھی بھی مایوس اپنے بندے کو لوٹائیں گے نہیں، کبھی بھی نہیں لوٹائیں گے۔ وہ ہمیشہ سنتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کام میں، کسی مسئلے میں دیر سویر تو انسان کے ساتھ ہو ہی جاتی ہے، لیکن وہ کام ہوتا ضرور ہے جو اللہ تعالیٰ سے دلی طور پر مانگا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں اپنے دکھ اور پریشانیوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ذکر کرتا ہوں۔ میں اپنے دکھ کا اور پریشانیوں کو کسی انسان سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ جی مجھے یہ دکھ ہے، مطلب کھل کے بول سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ کسی بندے سے بولتے ہوئے نا ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی معاشی طور پہ کوئی پریشانی ہے یا گھریلو کوئی پریشانی ہے، بیٹے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، ہسبینڈ کی طرف سے، وائف کی طرف سے، کسی دوسرے کو بولتے ہوئے بھی نا انسان کچھ بتاتا ہے اور کچھ نہیں بھی بتاتا، ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سے بتانے کے لیے انسان کو کبھی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، وہ جو دل میں ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ بہت سارے مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں بتانے کے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب وہ انسان بولتا ہے نا تو وہ بنا کسی جھجک کے بولتا ہے، یا اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یا اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، میری پریشانی دور کر دے، میری آزمائش دور کر دے، تو بہترین جاننے والا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، تو جس کے بارے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ اس لاٹھی کا موسیٰ تم کیا کرتے ہو؟ ایک بہت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی امیجن کرے اس چیز کو کہ اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے کہ اس لاٹھی سے تم کیا کام کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اس سے بکریاں بھی چراتا ہوں، میں اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور میں دیگر بھی کام کرتا ہوں جو وہ مختلف کیا کرتے تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس سے یہ کام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ اس سے کیا کیا کام کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے اس لیے پوچھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی بات غیر معمولی نہیں ہے، ہماری ہر بات اس کے علم میں، ہر بات کو وہ اہم سمجھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ اہم سمجھتا ہے ہماری، لیکن ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے، ہم انسانوں کو اہمیت دیتے ہیں، اس کے آمنے سامنے بولتے ہیں، اور آپ یقین کریں اس کے سامنے آنسو گراتے، جبکہ یہی آنسو، ہمارے آنسو بہت قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھی وہ بہت قیمتی ہے، تو یہ آنسو بے ضرر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بے ضرر صرف ان لوگوں کے ہاں ان کے پاس ہوتے ہیں جن کے پاس دل نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاس تو ہماری آنسوؤں کی بڑی قدر ہے، اگر ہم یہ خوف سے گرائیں، اللہ کے خوف سے گرائیں یا ندامت سے گرائیں یا گناہوں سے گرائیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی، تو آپ یقین کریں یہ موتیوں سے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں موتیوں سے زیادہ قیمتی آنسو ہیں، کیونکہ آنسو انسان کے بے وجہ نہیں نکلتے، جب تک دل نہیں دکھتا ہے آنسو جب تک باہر نہیں آتے۔ تو آپ اور میں، ہم اس چیز کو اچھی طرح جانیں کہ ہم نے اپنے ہر غم کو، ہر پریشانی کو، ہر دکھ کو اللہ کے آگے رونا ہے، کسی انسان کے، کسی بندے کے آگے نہیں۔ بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، آنیسٹ ہوتے ہیں، جن کے سامنے اگر آپ ایک دو آنسو آپ کے نکل بھی آئیں تو وہ آپ کے لیے ہمدردی، ایسی دلی ہمدردی رکھیں گے جیسے اپنی ذات کے لیے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن ہر کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے ہر کسی کے سامنے آپ نے اپنے ان قیمتی آنسوؤں کو نہیں گرانا، صرف اور صرف اللہ کے سامنے گرانا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے گرانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے گرانا ہے۔ تو آپ یقین کریں ایک بہترین مسلمان کے ساتھ بہترین انسان، بہترین شوہر، بیٹا، ہر اس کیٹیگری میں آپ ون آف دی بیسٹ پرسن ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ون آف دی بیسٹ کر دے گا۔ کیونکہ یہ میرا وہ بندہ ہے، یہ میرا خالص بندہ ہے، یہ میرا تقوی اختیار کرنے والا بندہ ہے، میرا یہ وہ بندہ ہے جو میرے اصولوں پر چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ میرا تقوی اختیار کریں گے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی میرا تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین راستہ دے گا، اور اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ استغفار کو اپنانے سے ہمارے کام آسان ہو جائیں گے، ہمارے راستے آسان ہو جائیں گے، جس کا میں اپنا پرسنلی تجربہ بھی کر رہی ہوں اور کرتی ہوں، آگے اللہ تعالیٰ استقامت دے، کرتی ہی رہوں گی کہ استغفار کو جب سے اپنایا گیا ہے راستے خود بخود آسان ہو گئے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم دن بھر میں ہم سے کتنی غیبتیں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، کتنے جانے میں ہوتے ہیں، کتنے انجانے میں ہوتے ہیں۔
تو ہمیں ان تمام چیزوں کے لیے استغفار مانگنی ہے اور اپنے راستے کو آسان کرنا ہے۔ بحیثیت مسلمان میں اپنے تمام سننے والوں کو یہی ریکمنڈ کرتی ہوں، کیونکہ ہم جو ہے وہ دین سے اتنا زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ جب دین سے انسان دور ہو جاتا ہے نا، آپ یقین کریں مسئلے مسائل وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دین سے جڑنا ہے، اور دین سے ایسے جڑنا ہے کہ ہم کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں، کسی بھی کنڈیشن میں پیچھے نہ ہٹیں، چاہے ہمارے پاس آزمائشیں آ جائیں، چاہے ہمارے پاس مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں۔ اگر ہمیں مصیبتیں اور آزمائشیں ہی دیکھنی ہے اور صبر ہی دیکھنے تو ہم اپنے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ کسی کے اوپر آزمائشیں نہیں آئی ہیں۔ اللہ نہ کرے ان جیسی آزمائشیں تو اتنی ثقیل تھی کہ ہم جیسے لوگ تو کبھی جھیل بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ سیدھا راستہ صرف اور صرف قرآن سے ملے گا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کرنے سے ملے گا، اور اس کے رنگ میں رنگ جانے سے ملے گا۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ والے بن جائیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور پھر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی بلندیوں پر دیکھیں گے آپ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے گا، چینل بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، اور پلیز میری ویڈیو پہ ویوز بہت زیادہ کم آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے شاید کہیں کچھ غلطی ہو رہی ہے۔ تو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میری کسی اسپیچ میں یا کسی بات میں کچھ ایسا ہے کہ ہم ان کو کمنٹ کر سکیں، تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ بھی کیجیے، تاکہ مجھے بھی پتہ لگے کہ میں کدھر غلط ہوں۔ لیکن میری یہ کوئی کوشش ہے کہ میں اپنے چینل کے تھرو اپنے تمام بہن بھائیوں کو ایک بہترین زندگی گزارنے کا جو قرآن کے حساب سے ہے اس کے بارے میں بتاؤں، اور اللہ تعالیٰ مجھے خود بھی توفیق عطا فرمائے، استقامت دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔